حملے کیے گئے ہیں ایران کے اوپر، اس حوالے سے وہ قوم سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے اوپر امریکہ کی جانب سے حملے کیے گئے اور جو جوہری تنصیبات تھیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ 3 جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور ان کی جانب سے بتایا گیا کہ اب اسرائیل پہلے سے زیادہ محفوظ ہوگا اور ایران کو رکنا ہوگا ورنہ ہم دوبارہ حملہ کریں گے۔ ان کی جانب سے بتایا گیا اپنی قوم کو کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا کہ ایران جو تھا وہ خطے میں دہشت گردی پھیلا رہا تھا اور ایران کی جوہری تنصیبات کو ہماری جانب سے اب نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اب اسرائیل جو ہے وہ پہلے سے زیادہ محفوظ ہوگا اور جو صورتحال تھی میڈل ایسٹ کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر، وہ جو ہے اب امن کی جانب جو ہے وہ بڑھے گی اور جو ایران کی جوہری تنصیبات تھیں ان کو ہماری جانب سے اب جو ہے تباہ کر دیا گیا ہے اور یہ کام دنیا کی کوئی فوج بھی نہیں کر سکتی جو کہ امریکی فوج کی جانب سے کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ قوم سے خطاب کر رہے تھے۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر حملہ کیا گیا ہے، ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملہ کیا گیا، فردو، نیتنز اور اصفہان میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ تمام امریکی جو جنگی طیارے تھے وہ بھی ایرانی حدود سے نکل گئے اور یہ صورتحال تھی اب سے کچھ دیر قبل جب ایران کے اوپر حملہ کیا گیا امریکہ کی جانب سے اور امریکہ نے ایران اسرائیل جنگ میں اس جو ہے بھرپور براہ راست حملے کیے ہیں اور ان کے جو فوجی، ان کے جو نیوکلیئر ہتھیار تھے اور جو کہ جوہری تنصیبات تھی جو کہ نیتنز میں، اصفہان میں اور دیگر جو تھے جو تھا فردو، نیتنز اور اصفہان میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اور جو ایران کی جانب سے دعویٰ سامنے آیا کہ یہ جو مقامات ہیں ان میں کوئی ایسا مواد موجود نہیں تھا اور کسی بھی قسم کے جو خطرہ ہے ریڈیشنز کا وہ نہیں ہے کیونکہ ان کو پہلے ہی خالی کرا لیا گیا تھا۔ اور تو امریکہ کی جانب سے ان جوہری تنصیبات پر نشانہ بنایا گیا جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی قوم سے خطاب کیا اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر ایران کی جانب سے کوئی رد عمل آیا تو امریکہ بھرپور جواب دے گا اور امریکہ مزید حملے بھی کر سکتا ہے، مگر جو ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کا اعلان کیا گیا ہے۔ حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حسن صاحب، جو صورتحال بن چکی ہے اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک فخری انداز کے اندر یہ قوم سے خطاب کیا گیا کہ یہ کام دنیا کی کوئی فوج نہیں کر سکتی تھی جو امریکہ نے کیا اور اب امن قائم ہوگا، تو کیا واقعی اب امن قائم ہوگا یا پھر جو معاملات ہیں وہ پیچیدہ ہی ہوتے جائیں گے، کشیدگی بڑھے گی؟ دیکھیے، یہ تو کہنا بہت مشکل ہے کہ امن قائم ہوگا۔ ہاں، یہ ضرور انہوں نے اپنے تقریر میں جو ابھی ختم ہوئی ہے اس تقریر میں صدر ٹرمپ نے جو بات کہی ہے وہ تو اپنی کامیابی کے، مکمل کامیابی کے جو ہے نا شادیانے بجا کر اپنی اس تقریر میں گئے ہیں کہ ان کے جو نیوکلیئر کیپیسٹی ہے ایران کی وہ انہوں نے کہا کہ ڈسٹروائے کر دی گئی ہے اور کہ ان کے سٹرائکس جو ہیں، جو حملے کیے ہیں ان کے ایئرکرافٹ نے B-2 ایئرکرافٹ استعمال کیا گیا ہے بم پھینکنے کے لیے، تو وہ ان کا خیال ہوا کہ وہ کامیاب ہیں اور وہ کر کے واپس اپنی اسٹیشنز پہ واپس آ گئے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اسرائیل کے لیے ایران کا تھریٹ تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب اس کو انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ ایران کے پاس ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ گفتگو کرے امن کے لیے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اور اس کے خطرناک نتائج جو ہے ایران کے لیے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ہے ورشن صدر ٹرمپ کا، یعنی امریکہ کا آفیشل ورشن ہے اور جس میں وہ خود بھی خوش ہیں اور اسرائیل کو بھی مبارکباد دے رہے ہیں کہ ایران کو نقصان پہنچا ہے ان کے نیوکلیئر پروگرام کو، بلکہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ڈسٹروائے کا استعمال کیا کہ ان کو تباہ کر دیا ہے۔ اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایران کی حکومت ایسیس کرے گی کہ لاسز کیا ہیں، اور لاسز سے پہلے جو ہے ایسی صورت میں احتیاطاً آپ بہت سی چیزیں جو اہم ہوتی ہیں وہ ان سائٹ سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ ان کو نقصان نہ ہو۔ تو جو فسائل میٹیریل ہے جتنا بھی ان کے پاس ہے وہ انہوں نے وہاں سے یہی امید ہے کہ ہٹا دیا ہوگا۔ ان 3 سائٹس پہ جن پہ امریکہ نے حملے کیے تھے وہ فورڈو کا سائٹ ہے، اصفہان اور نیٹانز، 3 جگہوں پہ حملے ہوئے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اسیسمنٹ کریں گے ایران والے جو کر رہے ہوں گے اس وقت کہ نقصانات کیا ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کا جواب کیا دیا جائے گا،
اور جواب کی صورت میں امریکہ کے جو مفادات ارد گرد ہیں ان کو اگر وہ ہٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جوابی کارروائی امریکہ ڈیفینیٹلی کرے گا. تو اس طرح اس وقت خطرہ یہی ہے کہ معاملات زیادہ پھیل سکتے ہیں اور یہ جنگ جو ہے علاقائی جنگ بن سکتی ہے اگر معاملات آگے کی طرف بڑھے. تو لہذا اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ایران کس قسم کا جواب دیتا ہے. فوجی جواب دیتا ہے، اگر فوجی جواب ہے اس جواب کی نوعیت کیا ہوگی، کس جگہ اور کس طرح ٹارگٹ ہٹ کیے جائیں گے، اس کا جب ریٹیلیشن امریکہ دے گا تو اس کا وہ جواب کس طرح دے سکیں گے. تو اس سے یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ چیز پھیل سکتی ہے. تو ہمیں میرا خیال ہے کہ چند گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا جب ایران کی طرف سے کوئی واضح بیان ان کی پالیسی کا ہمارے سامنے آئے گا. حسن صاحب، امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ایک بڑی فوجی کامیابی ہے، تو یہ کس کامیابی کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے تو کامیابی ہے. اگر اس کو اس طرح دیکھا جائے جو انہوں نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ ابھی میں نے یہی کہا نا کہ جو نقصانات کا اعلان امریکہ کر رہا ہے اس کی اسیسمنٹ ایران کرے گا کہ کیا واقعی ان کا نقصان ہوا ہے. کیونکہ عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایسی صورت میں جہاں حملے کا خطرہ ہو، بہت سی اہم چیزیں اور بہت سے اہم میٹیریل جو ہیں، خاص کر اگر نیوکلیئر پروگرام ہے، اہم میٹیریل جو ہے وہ شفٹ کر دیا جاتا ہے کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو وہ پھر بھی بچ جائے. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنا اس سے نقصان ہوا ہے. ظاہر ہے کہ امریکہ تو اسے اپنی مکمل کامیابی دکھائے گا. ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. نیتن یاہو اس وقت جو ہے خطاب کر رہے ہیں، براہ راست سنائی سکیے.